ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتی ہے اس حکم کی روح۔ اب حکم یہ تھا کہ ہفتہ کے دن مچھلیاں نہ پکڑو، اور اس حکم کی روح یہ تھی کہ ہفتہ کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف، پارہ نمبر 9، آیت نمبر 163۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ وَاسْأَلْهُمْ، اور پوچھو ان سے، عن، حال یا متعلق، القریۃ، اس بستی کا، التی، جو، کانت، تھی، حاضرۃ، ساحل، البحر، دریا یا سمندر، اذ، جب، یعدون، حد سے بڑھنے لگے، فی السبت، ہفتہ میں، اذ، جب، تأتیہم، آیا کرتی ان کے پاس، حیتانہم، ان کی مچھلیاں، یوم، دن، سبتہم، ان کے ہفتہ کے، شرعن، پانی پر تیرتی ہوئیں، و یوم، اور جو دن، لا یسبتون، ہفتے کا نہ ہوتا، لا تأتیہم، تو وہ نہ آتی ان کے پاس، کذالک، اس طرح، نبلوہم، ہم نے آزمائش میں ڈال دیا انہیں، بما، بسبب اس کے کہ کانو یفسقون، وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ معزز ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا ربط آیات یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے مختلف حالات، واقعات، ان کی نافرمانیاں، پرانی ان کی تاریخ، ان کے آباء و اجداد کی ہسٹری ان آیات کے اندر بیان کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ پچھلی آیات کے تحت یہ بات آپ سن آئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی نافرمان تھی، ناشکری کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت زیادہ اپنے انعامات کے دریا بہا دیے، اپنی نعمتوں کی بارش کر دی، لیکن وہ نافرمانی سے کام لیتے تھے۔ اور یہود، مدینہ منورہ کے رہنے والے یہود، وہ دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد تو بڑے نیک تھے، بڑے پارسا تھے، بڑے متقی تھے، اور اللہ تعالیٰ کے بہت اطاعت گزار تھے۔ ایون کہ بنی اسرائیل آج بھی جو یہود ہیں وہ اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے ہیں، بڑے لاڈلے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو چہیتا اور لاڈلا ثابت کرتے ہوئے یہاں تک بھی کہہ دینے سے کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں کرتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اس حد تک یعنی۔ اور یہ بھی ان کا ایک دعویٰ تھا کہ ہم ہی تو جنتی ہیں، ہمارے علاوہ تو جنتی ہے ہی کوئی نہیں۔ تو ان کی اصلیت اور حقیقت کو لوگوں کے سامنے منکشف کیا جا رہا ہے آیات قرآنیہ کے ذریعے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، پوچھو ان سے اس بستی کا حال۔ اب یہ انداز ہی یہ بتا رہا ہے کہ وہ دعویٰ کچھ اور کرتے تھے، حقیقت کچھ اور تھی، اور ان کے دعویٰ کی جو حقیقت ہے وہ لوگوں کے سامنے عیاں کی جا رہی ہے۔ پوچھو نہ ذرا ان سے اس بستی کے بارے میں۔ دعوے تو یہ بڑے کرتے ہیں، اپنے آپ کو نیک، پارسا اور اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ثابت کرنے کے لیے ان کے دعوے تو بڑے بلند بانگ دعوے ہیں، لیکن دیکھو نا، ان سے پوچھو ذرا اس بستی کا حال، التی کانت حاضرۃ البحر، جو ساحل دریا یا ساحل سمندر آباد تھی، اذ یعدون فی السبت، جب وہ ہفتہ کے حکم کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے۔ اب ہفتہ کا ایک حکم تھا، یوم السبت، سیچرڈے، چونکہ بنی اسرائیل کے لیے ہفتہ کا دن خاص تھا عبادت کے لیے، کہ وہ ہفتہ کے دن کاروبار نہیں کر سکتے، کسی قسم کی بھی وہ کوئی دنیاوی ایکٹیویٹی، دنیاوی سرگرمی، اپنے دنیا کے کاروبار میں مشغول نہیں ہو سکتے۔ وہ صرف اور صرف کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے، پورا دن عبادت میں گزاریں گے۔ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جب آیا کرتی ان کے پاس ان کی مچھلیاں ان کے ہفتہ کے دن پانی پر تیرتی ہوئیں۔ حکم تھا ہفتہ کے دن مچھلیاں نہ پکڑو، اور مچھلیوں کو بھی پتہ تھا کہ آج کا دن ہماری آزادی کا دن ہے، ہمیں پکڑا نہیں جائے گا، تو وہ
समंदर के अंदर उछलती कूदती, पानी के ऊपर तैरती और पूरे दरिया के अंदर वो घूमती फिरती, हत्ता कि वो पानी की सतह के ऊपर आ जाती और मछलियों की बहुत बहुतात होती, कसरत हो जाती हफ्ता के दिन। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है व यौम ला यस्बितून, और जो दिन हफ्ता का ना होता, ला तातीहिम कज़ालिका, तो वो इस तरह उनके पास ना आती। यानी पानी की सतह के ऊपर हफ्ता के दिन के अलावा मछलियाँ आती नहीं थी, मछलियाँ नजर ही नहीं आती थी, वो छुप जाती थी। पानी की बहुत गहरी सतह के अंदर वो चली जाती थी अपने आप को महफूज रखने के लिए। फिर देखें व यौमा ला यस्बितून ला तातीहिम कज़ालिका, और जो दिन हफ्ता का ना होता तो वो ना आती उनके पास इस तरह बेधड़क बेखौफ, वो ना आती, वो सामने ही ना होती, अपने आप को छुपा लेती, अपने आप को महफूज कर लेती। नबलूहुम, हमने आजमाइश में डाला उन्हें, बिमा बसबब इसके कि कानू यफसुकून, वो नाफरमानी किया करते थे। ये उनकी आजमाइश थी। अल्लाह पाक फरमाता है हमने उन्हें आजमाइश में डाला उनकी नाफरमानियों के बायस। ये उनका इम्तिहान था कि ये क्या करते हैं, ये सब्र से काम लेते हैं या सब्र से काम नहीं लेते, ये अपने आप को काबू में रख सकते हैं या काबू में नहीं रख सकते। जब सतह समंदर पर मछलियों की बहुतात हो जाती, कसरत हो जाती और कसीर तादाद में मछलियां पानी के ऊपर नज़र आ रही होती, पानी की सतह के ऊपर, तो उनके मुंह के अंदर रालें टपकना शुरू हो जाती। वो कहते ये तो हमारी मईशत है, हमारा कारोबार है, हमारी दुनिया है, हमारा रिज़्क है, ये तो हम अपनी मईशत को कितना ज़्यादा आगे लेके जा सकते हैं, हम तरक्की याफ्ता हो सकते हैं। ये तो अगर हम हफ्ता के दिन मछलियां नहीं पकड़ेंगे हम तो जवाल का शिकार हो जाएंगे। ये थी उनकी हकीकत और उनकी असलियत। अल्लाह करीम फिर आगे इरशाद फरमाता है व इज़, और जब क़ालत कहा उम्मतुन, एक ग्रोह ने, मिनहुम उनमें से, लिमा ताइज़ूना, तुम क्यों नसीहत करते हो, कौमन कौम को, अल्लाहु अल्लाह, मुहलिकुहुम जिन्हें हलाक करने वाला है, औ या मुअज़्ज़िबुहुम उन्हें अज़ाब देने वाला है, अज़ाबन शदीदन सख्त अज़ाब। कालू उन्होंने कहा, माज़िरतन ताकि माजरत पेश कर सकें, इला रब्बिकुम तुम्हारे रब के दरबार में, वला अल्लाहुम और शायद वो, यत्तकून डरने लगें। अब यहाँ बड़ी अहम बात हो रही है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, यहाँ पर एक बात ये भी नोट कर लीजिए कि यहाँ पर नामे पारे का पहला निस्फ मुकम्मल हो चुका है, दूसरे निस्फ का यहाँ से आगाज़ हो रहा है। अल्लाह करीम ने इस आयत मुबारका के अंदर सूरतुल आराफ की आयत नंबर 164 के अंदर इरशाद फरमाया कि उस कौम के जो साहिल समंदर आबाद थी, उस कौम के 3 ग्रोह बन गए। एक ग्रोह तो खुल्लम खुल्ला इस गुनाह का इर्तिकाब किया करता, और दूसरा ग्रोह वो था जो इस नाफरमानी का इर्तिकाब भी नहीं करता था और नाफरमानी का इर्तिकाब करने वालों को रोकता भी नहीं था, खामोश रहते थे, वो साइलेंट एक ग्रोह था। तीसरा एक ग्रोह था जो कि उन्हें तबलीग करता, जो कि उन्हें रोकता, जो कि उन्हें इस नाफरमानी से बाज रहने के लिए उन्हें पंदो नसाए करता, उन्हें वाज़ो नसीहत करता, मत करो ये काम, अल्लाह ताला की नाफरमानी का ये काम है। अब वो काम क्या था? वो काम ये था कि उन्होंने मछलियों की उस बहुतात को देखते हुए, कसरत को देखते हुए, उन्होंने एक हीला इख्तियार किया, और ये हीला था हराम काम को हलाल बनाने का। ऐसा हीला जो हराम काम को हलाल बनाने के लिए किया जाए, वो हीला भी हराम है। अगर कोई जायज़ काम हो और किसी जायज़ काम के लिए हीला किया जाए, वो हीला तो दुरुस्त है, वो हीला करना तो जायज़ है, लेकिन ये हीला हराम था, ये हीला भी गुनाह था। उन्होंने हीला ये निकाला, उन्होंने एक सेकंड ऑप्शन ये तलाश किया कि उन्होंने कुछ नालियां बनाई, आगे कुछ गड्ढे बनाए, नालियों के ज़रिए मछलियां जो थीं वो गड्ढों के अंदर आ जाती थीं, तालाबों के अंदर आ जाती थीं, और वो आगे बंद रख देते थे, और इतवार के दिन जाके वो उन मछलियों को पकड़ते थे। अब उन्होंने अपने तौर पर सोच ये लिया था, हम हफ्ते के दिन मछलियों को पकड़ तो नहीं रहे, चूँकि हुक्म ये है कि हफ्ता के दिन मछलियाँ मत पकड़ो,
تو مچھلیوں کو ہم پکڑ نہیں رہے، ہم تو جا کے اتوار کے دن ہی مچھلیوں کو پکڑ رہے ہیں۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سے ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے، ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتی ہے اس حکم کی روح۔ اب حکم یہ تھا کہ ہفتہ کے دن مچھلیاں نہ پکڑو، اور اس حکم کی روح یہ تھی کہ ہفتہ کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے، کوئی بھی دنیاوی کاروبار، دنیاوی سرگرمی وہ نہیں کرنی۔ یہ روح تھی اس حکم کی۔ انہوں نے حکم کو پورا کیا اور حکم کی روح کو پورا نہ کیا۔ حکم تو پورا کر دیا، وہ ہفتہ کے دن مچھلیوں کو ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے، جسٹ وہ پانی کے آگے ایک بند ڈال دیتے، پانی کے آگے ایک رکاوٹ ڈال دیتے کہ مچھلیاں باہر نہ نکل جائیں، جو آ گئی ہیں وہ ادھر ہی رہیں، وہ تالاب کے اندر رہیں، ہم اتوار کو آئیں گے، اتوار کو ہم آ کر انہیں پکڑ لیں گے۔ جسٹ وہ آگے بند ڈال کے، آگے رکاوٹیں ڈال کے وہ گھروں کو چلے جاتے۔ اب یہ ہفتہ کے دن عبادت نہیں کرتے تھے، ادھر ہی دریا کے کنارے بیٹھے رہتے اور انتظار کرتے رہتے، مچھلی ادھر آئے ہم آگے بند ڈال دیں، آگے رکاوٹ ڈال دیں۔ یہ ان کا مشغلہ تھا، یہ انہوں نے ایک مدت دراز یہ وتیرہ اپنائے رکھا۔ خاموش رہنے والے اور تبلیغ کرنے والے، یہ جو خاموش رہنے والے تھے یہ پوچھتے تھے تبلیغ کرنے والوں سے۔ ایک گروہ نے، ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم انہیں نصیحت کیوں کرتے ہو، اس قوم کو تم نصیحت کیوں کرتے ہو؟ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ نے ان سے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تم کیوں نصیحت کرتے ہو اس قوم کو؟ اللہ جنہیں ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں عذاب دینے والا ہے سخت عذاب۔ اس قوم کو تبلیغ سے آخر تمہیں کیا ملے گا؟ وہ باز تو آئیں گے نہیں، وہ ہٹ دھرم ہو چکے ہیں، وہ ضدی ہو چکے ہیں۔ تم انہیں کیوں تبلیغ کرتے ہو؟ اپنی انرجی کیوں ضائع کرتے ہو؟ اپنی صلاحیتوں کو کیوں ضائع کر رہے ہو؟ یہ عذاب سے بچنے والے اب رہے ہی نہیں، یہ عذاب میں مبتلا ہو کر رہیں گے۔ ان کے لیے اللہ نے عذاب مقدر کر دیا ہوا ہے، تو لہٰذا انہیں تم نصیحت نہ کرو۔ جو تیسرا گروہ تھا وہ اس دوسرے گروہ سے کیا تھا؟ دوسرا گروہ جو کہ انہیں روکتا تبلیغ نہ کرو، اور تبلیغ کرنے والے اس خاموش گروہ سے کہتے بھئی ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے رب کے دربار میں جا کر اپنی معذرت پیش کر سکیں کہ اے باری تعالیٰ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اور دوسرا وہ مقصد یہ بیان کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی باز آ جائے، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی اپنی اصلاح کر لے، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ اگر کسی ایک کو بھی ہدایت نصیب ہو گئی تو ہماری تبلیغ کا مقصد پورا ہو جائے گا، ہم اپنے فرض منصبی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر ایک بھی ان میں سے اصلاح کی طرف نہ آ سکا تو ہم تب بھی کامیاب ہو جائیں گے، کم سے کم اپنے رب کے دربار میں ہم جا کر یہ عذر تو پیش کر سکیں گے کہ اے باری تعالیٰ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا۔ اب دیکھیں اللہ کریم آگے ارشاد فرماتا ہے فلما، پھر جب نسو انہوں نے فراموش کر دی، ما جو ذکروا بہ انہیں نصیحت کی گئی تھی، انجینا ہم نے نجات دے دی، الذین انہیں جو ینہون روکتے تھے، عن السوء برائی سے، وَأَخَذْنَا اور ہم نے پکڑ لیا الذین انہیں جو ظلموا ظلم کیا، بعذاب عذاب سے، بئیس برے، بما بوجہ اس کے کہ کانوا یفسقون وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں پکڑ لیا، گرفت آ گئی۔ پھر جب انہوں نے فلما نسوا ما ذکروا بہ، پھر جب انہوں نے فراموش کر دی جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء ہم نے نجات دے دی انہیں جو برائی سے روکتے تھے۔ یہاں بھی اللہ کریم نے اپنے قاعدے اور اسلوب کے مطابق جو نجات یافتہ لوگ تھے ان کا ذکر پہلے کیا، اور یہ نجات انہیں ملی جو برائی سے روکنے والے تھے۔ جو تیسرا گروہ تھا وہ کامیاب ہوا، وہ سرخرو ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ گئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے انہیں نجات دی جو برائی سے روکتے تھے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اور پکڑ لیا ہم نے ان کو جنہوں نے ظلم کیا تھا
بڑے شدید برے عذاب سے بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ فلما پھر جب آتو انہوں نے سرکشی کی، عما نہو عنہ اس سے جس سے وہ روکے گئے تھے، قلنا ہم نے حکم دیا لہم انہیں، کونو بن جاؤ قردۃ بندر، خاسئین پھٹکارے ہوئے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کریم نے پھر اس پہلے گروہ کو اور دوسرے گروہ کو، ان دونوں گروہوں کو اللہ کریم نے بندر بنا دیا۔ پھر جب انہوں نے سرکشی کی جس سے وہ روکے گئے تھے تو ہم نے حکم دے دیا انہیں کہ بندر بن جاؤ۔ فلما آتوا عما نہوا عنہ پھر جب انہوں نے سرکشی کی جس سے وہ روکے گئے تھے، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین ہم نے حکم دیا انہیں کہ بن جاؤ بندر پھٹکارے ہوئے۔ یہاں پر یہ وضاحت عرض کرتا چلوں کہ یہ جو بندر بنے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی دنیا کے اندر جو بندر ہیں یہ انہی بندروں کی قسم سے ہیں۔ 3 دن تک وہ بندر جنہوں نے ہفتہ کے دن کے بارے میں نافرمانی کی، 3 دن تک وہ بندر زندہ رہے اور اپنے اوپر وہ روتے تھے، پچھتاتے تھے اور اپنے رشتہ داروں کے کپڑوں کو سونگھتے تھے، اور جو ان کے رشتہ دار جو انہیں اس برے عمل سے روکنے والے تھے ان کو وہ پہچانتے تھے، مگر یہ روکنے والے ان بندروں کو اب نہیں پہچانتے تھے۔ 3 دن تک یہ بندر زندہ رہے اور اس کے بعد اللہ کریم نے ان بندروں کو ہلاک کر دیا، کیونکہ جو قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پھر انہیں زندہ نہیں رکھتا، وہ ہلاک کر دیے گئے، وہ مار دیے گئے۔ یہ آیتیں ہمیں ایک بہت بڑا پیغام دے رہی ہیں کہ آج ہم بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے معاملے میں اگر نافرمانی سے کام لیں گے اور کسی بھی حرام عمل کو حلال بنانے کے لیے کوئی دوسری راہ ہم تلاش کریں گے تو پھر ہم بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ مدینہ منورہ کے آس پاس رہنے والے یہود کو یہ بات بتا دی گئی کہ یہ ہے تمہارے آباء و اجداد کی پرانی تاریخ، کہ انہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور اس جرم کی سزا میں انہیں بندر بنا دیا گیا اور 3 دن کے بعد ان بندروں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 166 تک ہماری گفتگو پہنچی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 167 کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔